بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ وجعلنا اور جعلنا ہم نے بنایا النہار دن کو معاشا روزی کا ذریعہ وبنینا اور ہم نے بنایا فوقکم تمہارے اوپر سبعا سات شدادن مضبوط وجعلنا اور ہم نے بنایا سراجن وہاجا سراجن سورج وہاجن چمکتا ہوا روشن وانزلنا اور ہم نے اتارا من المعصرات نچڑنے والے من المعصرات نچڑنے والے بادل ماءً پانی سجاجا کثرت والا زور سے بہنے والا لنخرجا تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں لنخرجا بھی اس کے ذریعے حباً دانے کو کہتے ہیں نباتاً یہ سبزہ وغیرہ ترکاریاں و جنات اور باغات الفافا گھنے لپٹے ہوئے ان یوم الفصل بے شک یوم دن الفصل فیصلے کا کانا میقاتا کانا ہے میقاتا مقرر یوم ینفخ فی الصور جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فتأتونا تم آؤ گے افواجن فوج در فوج وفتحت السماء فتحہ کھول دیا جائے گا السماء آسمان فکانت ہو جائے گا ابواباً دروازے باب کی جمع ہے دروازہ سیرت منع چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ فکانت سرابا فکانت ہو جائیں گے سراب ریت چمکتی ہوئی ریت۔ مکمل ترجمہ دیکھیں۔ وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو بنایا معاش کا ذریعہ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے وجعلنا سراجا وہاجا اور ہم نے ایک روشن چمکتا ہوا چراغ بنایا یعنی سورج وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور ہم نے اتارا نچڑنے والے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی لنخرج به تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں حباً دانے اور نباتات سبزہ وجنات الفافا اور پیدا کریں ایسے باغات جو گھنے ہیں لپٹے ہوئے گھنے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے یوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا فتأتون افواجا تم سارے کے سارے فوج در فوج آؤ گے وفتحت السماء اور آسمان کھول دیا جائے گا فکانت ابوابا تو ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے وسیرت الجبال اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا فکانت سرابا تو وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ ان آیات کا تعلق بھی کل والے سبق کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وہ بڑی عجیب چیز سمجھ رہے تھے اور اس بنا پر انکار کر رہے تھے کہ اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی کائنات
وہ کیسے ख़त्म हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि तुम्हें पता चल जाएगा, और फिर अपनी कुदरत की निशानियाँ बतलाईं कि ये निशानियाँ जिसने पैदा की हैं, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ बनाई हैं, तो उसके लिए इनको ख़त्म करना, इंसानों को ख़त्म करना और फिर इंसानों को ज़िंदा करना, क़यामत लेकर आना, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो उन्होंने निशानियों में से अल्लाह ताला ने एक निशानी ये बतलाई कि हमने दिन को ज़रिया माश बनाया है। यानी जब इंसान चूँकि दुनिया में आया है तो असबाब के तहत उसने ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको बराह रास्त आसमान से रिज़्क उतार दिया हो कि इसको खाओ और इबादत करो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िम्मेदारी लगाई है इंसान की कि अपने रिज़्क का बंदोबस्त करे और अपने माश का कमाने की कोशिश करे ताकि ज़िंदगी गुजार सके। ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आज़माइश रखी है कि कमाना और फिर अल्लाह की इबादत भी करना और हराम चीज़ों से बचकर हलाल चीज़ों को कमाना, हलाल रोज़ी कमाना, ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस पर भी अजर रखा है। तो बहरहाल ये उसकी ज़िम्मेदारी है और इसके लिए दिन को बनाया है। तो ये दिन जो है कमाई का ज़रिया है और रात सुकून का ज़रिया है। इसलिए हमेशा ये जिनके दिन में काम होते हैं और रात में सुकून होता है तो उनकी ज़िंदगी में बरकत होती है। आजकल बहुत सारे लोग इसके उलट चलते हैं कि वो दिन को सोते हैं और रात को काम करते हैं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। असल तरीक़ाकार यही है कि दिन को क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, दिन को काम करना चाहिए कि माश का ज़रिया यही है, और रात को आराम करना चाहिए। बहरहाल ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम रात को मुसलसल क्या कर देते, लंबी कर देते मुसलसल, जैसे कि बाद इलाकों में है भी सही कि रातें मुसलसल लंबी रहती हैं, वहाँ रोशनी नहीं होती, 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम रात को इतना लंबा कर देते तो तुम कौन रोशनी लेकर आता। लेकिन हमने क्या है, दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपना ज़रिया माश, अपना रोज़ी का इंतज़ाम कर सको। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मज़बूत आसमान बनाए। मज़बूत आसमान का मतलब ये है कि ऐसे मज़बूत आसमान हैं, हमें अगरचे नीला जिसको हम आसमान कहते हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहा, असल आसमान इससे बहुत बुलंद है, क्योंकि उस आसमान तक दिखाई देने की, देखने की सलाहियत इंसान में नहीं है, इतना ज़्यादा ऊंचाई में है। क्योंकि उसके नीचे यानी अरबों खरबों सैयारे सितारे ये सारे उसके अंदर कहकशाएँ मौजूद हैं। ये पहली यानी आसमान के नीचे इतनी बड़ी कायनात है, तो उस आसमान तक क्या है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान बनाया, और फिर एक नहीं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा और फिर उसके बाद चौथा। ये इतने बड़े-बड़े आसमान अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी कारीगरी हैं। अभी तक इंसान पहले आसमान के अंदर जितनी कायनात है उसका 0.5% हिस्सा भी सिर्फ मालूम नहीं कर सका। पहुँचना तो दूर की बात, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद इतना सा हिस्सा भी वो कायनात का हिस्सा देख नहीं सका अपने उस पर यानी इन चीज़ों के ज़रिए, अपने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि कायनात का 99% हिस्सा कितना बड़ा होगा, और फिर इस कायनात के अंदर जो ये सब सब कुछ पहले आसमान के अंदर है, और फिर उसके बाद दूसरे आसमान का कितना बड़ा होगा, क्योंकि बाद रिवायात में आता है कि पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतना छोटा है जैसे बड़े उसमें मैदान में छोटी सी गेंद पड़ी हो, तो उस आसमान यानी दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान इतना छोटा है। फिर दूसरा आसमान तीसरे के मुकाबले में इतना छोटा है, तीसरा चौथे के मुकाबले में। तो अंदाज़ा करें कि फिर सातवां आसमान कितना बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर अर्श है, फिर उसके ऊपर कुर्सी है। तो ये कितनी बड़ी कायनात है, इसका इंसान सोच से भी बहुत बड़ी कायनात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इनको 7 आसमान बनाए और बड़े मजबूत बनाए कि उनमें फटन नहीं होती, उसमें कोई चीज़ यानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो जैसे अल्लाह ताला ने बनाए थे वैसे के वैसे ही हैं। वजालना सिराजुम वहाजा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने वहाँ ऊपर तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली जानिब को भी आसमान कहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आसमान के यानी अंदर ही सूरज हो, बल्कि जो भी ऊपर वाली चीज़ हो उसको आसमान कह दिया जाता है। तो ये यानी आसमान के अंदर यानी ऊपर तुम्हारे ऊपर हमने एक चमकता हुआ चिराग बनाया। सिराज वैसे चिराग को कहते हैं,
اور وہاجن چمکنے والا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سراج وہاجا، کہ ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا وہاج، یہ یعنی بڑے زیادہ چمکنے والے کو کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا چراغ بنایا ہے جو چمکتا رہتا ہے، وہاجن مسلسل چمکتا رہتا ہے، اور اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی روشنی جب سے بنا ہے دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ مقرر نظام کے مطابق چل رہا ہے، اس میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ سورج چل رہا ہے، لیکن جو اس کا مقرر وقت نکلنے کا ہے اسی وقت نکلتا ہے، جو غروب ہونے کا وقت ہے اسی میں غروب ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی یہ یعنی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس میں ذرا بھی کیا ہے اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا، اور اس کے ذریعے کتنے شعاعیں اور کتنی یعنی گرمائش ہے، اور کتنے ہمارے نظام اس کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے زیادہ یعنی وہ طاقت رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نچڑنے والے بادلوں سے پانی برسایا لگاتار۔ یہ بارشوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور نعمت دی ہے، تمہارے لیے ایک اس میں غور و فکر کا مقام ہے کہ کہاں سے بادل اٹھتے ہیں، کہاں سے پانی یعنی وہ ان کے اندر آبی بخارات بنتے ہیں، پھر وہ بادلوں کے اندر جاتے ہیں، پھر وہاں سے پانی برستا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے پانی وہاں سیراب ہوتا ہے، پھر وہاں سے کیا ہے اکٹھا ہو کے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں میں جا کر یہ یعنی اس میں جو ضرورت ہوتی ہے استعمال ہوتا ہے، پہاڑوں سے دریاؤں میں آتا ہے، دریاؤں سے پھر جو ضرورت کے مطابق استعمال ہوتا ہے، باقی چلتے چلتے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر آبی بخارات بنتے ہیں، پھر بادلوں کی شکل میں آتے ہیں، پھر برستے ہیں، برف باری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہزاروں لاکھوں سالوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ یہ سرکل ہے ایک قسم کا، دوبارہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو وہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر پانی سمندر میں محفوظ نہ ہوتا، یہ سمندر کے اندر نمکیات نہ ہوتی، تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا بہترین قسم کا بنایا، اتنا شاندار قسم کی قدرت کے تحت بنایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے چڑھنے والے آسمانوں سے، بادلوں سے کیا ہے پانی برسایا، لگاتار پانی برسایا۔ ماں کہتے ہیں پانی کو سجاجن، جو یعنی مسلسل برسے، زیادہ برسے، اس کو سجاج کہتے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم نے یہ کس لیے بنایا؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم دانہ اور سبزیاں وغیرہ اگائے، یہ نکالیں، کیونکہ یہ جب زمین کے اندر کیا ہوتے ہے، یہ بارش کا پانی جاتا ہے چاہے کسی ذریعے سے جائے، تو وہاں سے پھر کیا ہے سبزیاں اگتی ہیں۔ اگر زمین خشک ہو جائے، بنجر ہو جائے، اور اس پر پانی نہ برسے تو یہ قحط سالی ہو جائے۔ اللہ کے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال یعنی بارشیں برساتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کے ذریعے کھیتی اگائیں اور یعنی قحط سالی سے بچے رہیں۔ یہ رزق کا انتظام کر رکھا ہے، اور پھر اسی بارش کے ذریعے بعض باغات ہوتے ہیں جو گھنے قسم کے باغات ہیں، الفافا، لفیف، لفیف کی جمع ہے، بعض حضرات نے کہا الفاف، اور بعض نے کہا لف کی جمع ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ ہے ہی جمع، اس کا کوئی مفرد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے گھنے باغ، چونکہ بعض باغ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹہنیاں، ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، قریب قریب درخت ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی نیچے زمین یعنی اوپر سے دھوپ بھی نہیں آنے دیتے نیچے زمین تک۔ تو اتنے گھنے باغات یہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اگائے؟ بارش کے ذریعے اگائے۔ ان یوم الفصل میقاتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے جو نظام چلا سکتا ہے، اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے فیصلے کا دن مقرر کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اصل یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کاریگریاں دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے قیامت قائم کرنا، قیامت کے دن حساب کتاب کا نظام چلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ فصل ویسے کہتے ہیں فیصلے کو، لیکن یہاں فصل سے مراد جیسے ہمارے ہاں کٹائی کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ فلاں وقت کٹائی ہوگی، تو یہ زمین بھی ایک فصل کی طرح ہے۔ جب زمین اپنے مکمل ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی، اس کا مقرر وقت آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہاں کسی کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، دنیا کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی جب کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا،
کسی قسم کی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے کوئی بادشاہت؟ یعنی جو لوگوں میں دنیا میں کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم جیسا کوئی بادشاہت نہیں ہے، لمن الملک اليوم، تو کوئی بھی دنیا میں جواب کائنات میں جواب دینے والا ہوگا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف قہار بادشاہ کی یعنی وہ ہے بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ تو یہ اس دن کا یعنی بیان ہے کہ اس دن جب کاٹ دی جائے گی، اس کا فیصلے کا دن مقرر ہے، قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن انسانوں کو علم نہیں ہے۔ بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کرے، قیامت سے آنے سے پہلے پہلے۔ ویسے بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی موت آئے گی تو اس کی تو قیامت ہو گئی، اب اس نے تو زندہ نہیں ہونا نا، اس نے تو قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو لہذا یہ موت انسان کی یہ بھی قیامت کی طرح ہے۔ باقی بڑی قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہے ہم اس کے کھوج لگائیں، بس جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یقینی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامات بتلائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن یقینی علم نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں سال، جیسے بعض لوگ کہتے تھے یہ یعنی 15 20 25 سال کہتے تھے کہ 2012 کے اندر قیامت آ جائے گی، اور اس بارے میں بڑی پیشین گوئیاں کی تھیں۔ اب 2012 کے 2024 بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں، تو اس طرح تعین نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آؤ گے، اور فوج در فوج آؤ گے۔ سور ایک یعنی چیز کا نام ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اور اس کی اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ جس آواز کی وجہ سے انسان جو اس وقت موجود ہوں گے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ سور کے اندر آہستہ آہستہ یعنی اس کا آواز تیز ہوتی جائے گی، لوگ کیا ہے پہلے پریشان ہوں گے، اس حیران ہوں گے، پھر پریشان ہوں گے، پھر لوگ جنگلوں کی طرف بھاگیں گے، جنگلی درندے آبادیوں کی طرف آئیں گے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، آہستہ آہستہ بڑھتی اتنا زیادہ بڑھ جائے گی کہ ہر ذی روح چیز کی یعنی جس کے اندر بھی جان ہوگی اس کی آواز سور کی آواز کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سور، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سور فرشتہ لے کر، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے لیے مقرر ہیں، تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنا سور جو ہے منہ میں لیے کھڑے ہیں کہ کب مجھے حکم آئے اور میں سور پھونکوں، تو اتنا یعنی قریب ہے قیامت کا معاملہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ قیامت کے قائم ہونے کے لیے، اور ایک مرتبہ قیامت سے اٹھنے کے لیے، میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے۔ تو یہاں دوسرے سور کا ذکر ہے کہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ درمیان میں کتنے سال کا وقفہ ہوگا؟ بعض روایت میں آتا ہے 40 دن کا، بعض روایت میں آتا ہے 40 سال کا، اور 40,000، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا وقفہ درمیان میں ہوگا۔ یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ ساری زمین درم برم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد درمیان میں 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے، کچھ عرصہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سور پھونکوائیں گے، فرشتے سے کہیں گے تو وہ سور پھونکے گا، پھر یہ سارے کے سارے جمع ہو کر یعنی میدان حشر میں آئیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمانی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم فوج در فوج جمع ہو کے جائیں گے، فرشتے ان کو ہانک کے لے جائیں گے میدان حشر میں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور اس دن ایسا ہوگا کہ جو مضبوط آسمان ہم نے بنائے تھے وہ بھی اتنے پھٹ جائیں گے، ان کے تہس نہس ہو جائیں گے کہ اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے نا، جب اس میں سوراخ ہو جائیں تو ہر چیز کے کئی سوراخ ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو چھلنی ہو چکا ہے، یعنی بالکل اس کے سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا۔ تو اس دن آسمان بھی اسی طرح چھلنی کی طرح ہو جائے گا، اس میں کئی سارے سوراخ نکل آئیں گے، دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی اتنے مضبوط آسمان کی یہ حالت ہوگی قیامت کی دہشت ناکی سے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اتنے زیادہ وہ ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر اگر سب سے مضبوط چیز دیکھی جائے تو وہ پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سورہ قاریہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل فراش وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جو پہاڑ ہوں گے یہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ اڑتی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، جس طرح روئی اڑتی ہے نا اسی طرح وہ اڑ رہے ہوں گے۔ کسی کو یعنی اتنے ہلکے ہو چکے ہوں گے، یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہاں جو یہ چیزیں آئیں گی اور ان کی وجہ سے وہ اتنے ہلکے ہو جائیں گے
کہ وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر ایسے بن جائیں گے جیسے مٹی ہوتی ہے۔ یعنی ان کی جو مضبوطی ہمیں نظر آتا ہے، ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ بڑا مضبوط آدمی ہے، پہاڑوں کی طرح بڑا سخت ہے، تو قیامت کے دن ان سخت پہاڑوں کی حالت ہوگی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو انسان کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ اتنے چیزوں کا، یعنی اتنا یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس وقت یہ کیفیت ہوں گی، تو انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرے۔ تو اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے باز آ جائیں، یہی یعنی قیامت کے دن کے لیے تیاری ہے۔